बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, ख़बर यह है कि वादा मवाफ़ गवाहान की एक लंबी लाइन लग गई है और अब किसकी बारी है, यानी कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़े बयान की और भी तैयारी हो चुकी है। आने वाले चंद घंटे इस हवाले से अहम है और इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि वो कौन सी अहम शख्सियत है जो अब इमरान खान पर क़यामत ढाने जा रही है और इसके साथ साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ा तैयार है। 10 बार उन्हें सज़ाए मौत हो सकती है। ये बड़ी खौफनाक स्टोरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने जो कामरान शाहिद साहब के साथ उन्होंने प्रोग्राम एक किया, खैर अब ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी डिस्कस भी किया जा रहा है कि आखिर कामरान शाहिद ही क्यों और उस्मान डार साहब ने घर जाने से पहले मज़कूरा जो एंकर हैं इनसे ही मुलाकात का फ़ैसला क्यों किया और कामरान शाहिद साहब के साथ जो उन्होंने बैठ के गपशप की, क्या वो मुकम्मल तौर पे एक आज़ाद शहरी की राय है या नहीं है। तो जनाब, इससे हट के ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जब उस्मान डार साहब इमरान खान की मोहब्बत में अदारों को धमकियां लगा रहे थे, तो क्या उस वक़्त भी वो एक आज़ाद शहरी के तौर पे काम कर रहे थे या किसी की वो क्या कहते हैं जहन साजी का नतीजा था जो कुछ वो कर रहे थे। इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस इंटरव्यू में होने वाली बातें, क्या ये बातें जो हैं वो माजी में या चंद अयाम आप पीछे चले जाएं, 9 मई से आज तक जो कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, क्या ये तमाम उन कड़ियों को आपस में नहीं मिला रही, क्या ये उस बात की तस्दीक की तरफ नहीं जा रही, और इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हकीकत से हटकर है जिसको आप डर या ड्रामेबाजी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे उस्मान डार साहब जो हैं, एक तो ज़ाहिर है उनकी ये जो एक माह से गुमशुदगी या लापता थे या गिरफ़्तार थे, ये एक मामा बन चुका था क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें मलीर कराची से गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। फिर वो अचानक नमूदार होते हैं और एक प्रोग्राम कर देते हैं जिसमें वो कई इंकशाफात कर देते हैं। अब वो एक माह जो है उन्होंने कहाँ गुजारा, इस हवाले से भी उनको जो है वो तफसील के साथ बताना चाहिए। लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की है वो पूरी तफसील में तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान ने अक्टूबर 2022 में जो लॉन्ग मार्च किया था वो जनरल आसम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए था। हालांकि उस वक्त इमरान खान नारा लगा के जा रहे थे कि जी हम इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं, तो सब तरफ से ये बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं या एक बड़ी तकर्री रोकने के लिए जा रहे हैं, ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त भी बातें की गई, लेकिन इमरान खान जो है वो मतलब इस पे मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब उस्मान डार साहब ने वो सारी परतें जो हैं वो हटा दी हैं और हकीकत बयान कर दी है, यानी कि इमरान खान पहले दिन से जनरल आसम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश में जो है वो क्या कहते हैं अपना सरगर्दां थे। इनको ये था कि आसम मुनीर को रोकना है। आसम मुनीर को रोकने की वजह क्या है? आसम मुनीर को रोकने की वजह है इमरान खान की करप्शन, इमरान खान की चोरियां, इमरान खान की डाका जनियाँ, इमरान खान ने जो पंजाब में उस्मान बुज़दार के नाम पे ड्रामेबाजी और पंजाब का बेड़ा गर्क किया। फरा गोगी और बुशरा बीबी गैंग ने पंजाब में जिस तरह वो क्या कहते हैं उधम मचाया, उस सबको जो है वो क्या कहते हैं पर्दापोशी डालने के लिए कि जनाब अपना आर्मी चीफ होए। तो ये चूँकि आसम मुनीर साहब ने बतौर DGISI वो रिपोर्ट दी थी ना कि खान साहब आपकी अहलिया मोहतरमा अपनी सहेली के साथ मिलके पंजाब में आपने ये जो कठपुतली वज़ीर आला रखा है उसकी नाक के नीचे ये सारा कुछ कर रही हैं। इतना पैसा जनरेट किया जा रहा है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं और जो बंदा पैसा दे के पोस्टिंग हासिल कर रहा है इसका मतलब है कि उसने फिर वहाँ पे जाके पैसा ही कमाना है ना। जब पैसा ला के वो अपना ओहदा लेगा तो करप्शन ही होनी है। तो ये जब रिपोर्ट दी और खान साहब ने इस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही DGISI के ओहदे से हटवा दिया था, तो ज़ाहिर है तब से खान साहब के दिमाग में बैठा हुआ है कि यार ये बंदा मेरे खिलाफ कोई हरकत करेगा क्योंकि ये ईमानदार आदमी है। और इसके साथ साथ उन्होंने 9 मई के हवाले की जो साजिश है वो भी खुल के बयान की है। और ये वही बातें हैं जो मंजर यहाँ पर पहले आ चुकी हैं कि असल में इसके मास्टरमाइंड इमरान खान है। ये अकेले उस्मान डार नहीं है कि जिनकी ये प्रोग्राम होने के बाद इतनी वो क्या कहते हैं अपना क़यामत बर्पा की जा रही है, उधम मचाया जा रहा है कि जी ये जुल्म किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इससे पहले जो बयानात सामने आए हैं वो क्या है,
اور عمران خان کی وہ جو میٹنگز ہیں جن کی وہ جیو فینسنگ میں ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اسی طرح محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، حماد اظہر صاحب اور میاں عباد فاروق صاحب کی وہ جو کنورسیشن ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں نے آ کے جو تباہی مچائی ہے، یہ آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس کو؟ اب اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بیان ایک سلطانی گواہ کا بیان ہے، ان کا یہ بیان ایک وعدہ معاف گواہ کا بیان ہے۔ ممکن ہے کہ کل کو یہ بیان جو ہے وہ 161 کا بیان اسی طرح ریکارڈ ہو جائے اور 164 کا بیان بھی ریکارڈ ہو جائے، اور جو دیگر بیان اس سے پہلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور 9 مئی کے جو مختلف 10 مقدمات ہیں جن میں عمران خان صاحب بھی مرکزی ملزم کے طور پہ موجود ہیں، تو جناب ان میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ عمران خان صاحب اور ان کے حواری، وہ لوگ جنہوں نے اس پوری پلاننگ کو سر انجام دیا، جن کے نام یہ بھی لے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کل اس میں بتایا کہ ریاست مخالف جو بیانیہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا، اس میں ان کی مکمل طور پہ وہ ہدایات خود دیتے تھے، اور ان کو سپورٹ کرنے والوں میں جو مطلب جو مین لیڈر تھے، جو زیادہ وہ کہتے ہیں کام چک کے رکھو، تو ان میں وہ بتا رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب۔ اب حماد اظہر صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں وہ کس طرح کا جارحانہ قسم کا بیانیہ رکھتے تھے، اسی طرح مراد سعید صاحب چیخو پکار والے، اعظم سواتی صاحب اور فروخ حبیب صاحب، یہ جو ہیں وہ پیش لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے بڑے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا بیانیہ جو ہے وہ فوج مخالف تھا، ریاست مخالف تھا، بڑا جارحانہ قسم کا بیانیہ تھا۔ یہ لوگ اپنی تقریروں میں بھی جلاؤ گراؤ کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح شیخ رشید کہتا تھا نا، وہ کہتے تھے مرو مر جاؤ جلاؤ گھراؤ، اب شیخ رشید بھی لاپتہ ہے، ممکن ہے کہیں سے نمودار وہ بھی ہو جائیں۔ تو جناب اس پوری یہ جو پروگرام، یہ پریس کانفرنس، یہ بیانیہ جب سامنے آیا ہے، تو اب عمران خان کے خلاف ایک اور سلطانی گواہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتانا ہے جو مزید لائن لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں، چونکہ اصل خبر تو میں نے آپ کو وہ دینی ہے۔ تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کے خلاف جو کام تھوڑا سا رکا تھا نا، اب مزید شروع ہو چکا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مزید اس معاملے کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کو جتنی رعایتیں ملنی تھی، جتنی سہولت کاری ملنی تھی، وہ مل چکی ہے، اب اس معاملے کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس حوالے سے وہ تمام لوگ جو بڑے بےتاب ہیں، بے قرار ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ایک موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر لیں یا کوئی پروگرام جو ہے وہ بیٹھ کے کر لیں اور لوگوں کو حقیقت بتا دیں، لیکن شرط وہی ہے کہ جنگل چ اگ لگی ہے تو جناب باندر نے اپنے بچے سے پیر رکھ لیا۔ اب یہ سارے کے سارے عمران خان پہ ملبہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان سب کی موجودگی میں یہ ساری پلاننگز کی تھی۔ انہوں نے فوج میں بغاوت کی سازش کی، اور اس کا پورے کا پورا وہ کہتے ہیں نا ماسٹر پلان انہوں نے بنایا تھا کہ کیسے احتجاج ہوگا اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، تو آپ نے یہاں اس وقت یہاں نہیں، آپ نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے، جو طاقتور ہیں ان کے سامنے احتجاج کرنا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کا پلان تو یہ تھا نا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں خود ساختہ قائد انقلاب بن کے انہوں نے باہر آنا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو پلان کیا ہے اس کی تمام اب حقیقتیں یہ لوگ بیان کریں گے۔ اب میں نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، چونکہ یہ جو عثمان ڈار صاحب والا ہے نا، یہ بھی ہم نے اس حوالے سے آپ کو ایک تقریباً کوئی گزشتہ ہفتے کے دوران یہ خبر دی تھی، جس میں یہ واضح طور پہ بتایا تھا کہ اگلے چند روز میں ایک اہم رہنما تحریک انصاف کے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس ہوئی، اور آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک اہم بیان بھی آ سکتا ہے، پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کا کوئی پروگرام بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ان کا ایک وہ جو اپنا کہتے ہیں نا اپنا معاف ضمیر وہ بیان کریں گے، اور اس میں بھی اسی لیول کی ایک بڑی شخصیت اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی۔ لیکن اب اندازہ آپ خود لگا لیں کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی، اور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کون سی ہے۔ ظاہر ہے شیخ رشید بھی ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید وہ شخصیت ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں بڑا کام چک کے رکھتے ہیں، جذباتی۔ وہ کبھی اگر میاں نواز شریف کے ساتھ ہے تو میاں نواز شریف کو نجات دہندہ قرار دیتے تھے، اور تقریروں میں وہ نواز شریف کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی تصور کرتے تھے، اور ان کی نظر میں نواز شریف کے علاوہ کوئی عالم اسلام کا لیڈر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ پرویز مشرف کی آنکھ کے تارہ بنے تو پھر جناب پرویز مشرف ان کو بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ پرویز مشرف کا ہر وقت دفاع بھی کرتے تھے، اور ان کے ہر کام کو تحفظ بھی دینے کی کوشش کرتے تھے، اور پرویز مشرف کے دور میں بڑے طاقتور وزیر بھی تھے، اور ان کی ہمیشہ تعریفیں کرتے تھے۔ اس کے بعد
آپ دیکھ رہے چودھریوں کے ساتھ جب تک یہ بیٹھے رہے تو جناب چودھری ان کو بڑے اچھے لگتے تھے. پھر عمران خان کا تو آپ کو سب کو علم ہے کہ عمران خان اور چودھری پر اور شیخ رشید وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے وچوں ہوا نہیں لنگ دی اننے قریب. حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں اسے اپنا چپڑاسی نہ رکھوں, پھر اسی چپڑاسی کو, حالانکہ چپڑاسی نہیں رکھا لیکن اس کا یہ لیول نہیں تھا کہ چپڑاسی بن سکے, پھر اس کو وزیر داخلہ بنا لیا اور ریلوے کی وزارت بھی دے دی. تو یہ شیخ رشید بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب صداقت عباسی صاحب بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں مل رہے. فروخ حبیب صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو گوادر سے گرفتار کیا گیا ہے, لیکن گرفتار کیا گیا ہے یا خود لاپتہ ہوئے ہیں یا کیا معاملہ ہے وہ بھی ابھی نہیں مل رہے. اسی طرح جناب علی اور بھی ان کے رہنمائی علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے, مراد سعید صاحب کا پتہ نہیں ہے, میاں اسلم اقبال صاحب کا پتہ نہیں ہے, اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ جناب وہ کہاں پہ ہیں. ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آج خود ہی کہیں چھپے ہوں. اعظم سواتی صاحب, تو ان میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جو یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے, لیکن پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں وہ یہی ساری باتیں, اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور خود عمران خان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے, جب آپ کو یاد ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں سپریم کورٹ طلب کیا گیا تھا گڈ ٹو سی یو کہہ کر, اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو ایک مہمان کے طور پہ رکھا تھا, پھر اس کے بعد بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو پولیس لائن بھیجا گیا تھا. اس وقت بھی خان صاحب نے وہاں پہ کہا تھا, صحافی نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ کی گرفتاری پہ جو رد عمل سامنے آیا ہے, احتجاج سامنے آیا ہے, کہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا ان کے خلاف ہی احتجاج ہونا تھا. یعنی کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پلان ان کا اپنا تھا, ان کو گرفتار کروایا تھا, یعنی کہ جنہوں نے طاقتور لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے, اسی لیے تو چھونی پہ اٹیک کیا نا, کنٹونمنٹ کے ایریا میں آپ گئے, آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ GHQ پہ حملہ کیا, تو یہ خان صاحب اس کو خود بھی تسلیم کر چکے ہیں. اور 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف جو چلان پیش کیا جا چکا ہے اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں, اور عمران خان مرکزی ملزم ہے. لیکن اس کی ضمنیوں میں ممکن ہے کہ آپ کو عثمان ڈار صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے 161 کا یا 164 کا سامنے آ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 3 سے 4 ایسے بڑے رہنما ہیں جن کے بیانات سامنے آ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان سیفر کی بات نہیں کر رہا, 9 مئی میں ہی اگر عمران خان کا یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے عدالت کے سامنے, تو میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان کو کم از کم 10 بار سزائے موت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جو سچویشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.